الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق اللہ العظیم. آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ذریعہ ہے اور حج کے اوقات بھی چاند سے طے ہوں گے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں چھت یا پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ گناہ سے بچنا چاہیے اور گھروں میں تو ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جو تم سے لڑائی کرتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو اور زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اور ایسے لوگوں کو جہاں پاؤ مار دو اور انہوں نے جہاں سے تمہیں نکالا تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو. اور فتنہ کرنا قتل سے بھی زیادہ خراب ہے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک وہ تم سے اس جگہ نہ لڑیں. پھر بھی اگر اس ادب والی مسجد کے پاس تم سے مار کاٹ کریں تو تم بھی انہیں قتل کرو. منکر لوگوں کی ایسی ہی قد بنانی چاہیے. پھر اگر وہ رک جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ فتنہ فساد پوری طرح مٹ نہ جائے اور اللہ کا دین جاری ہو جائے. اگر وہ فتنہ فساد سے باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر ہاتھ نہ ڈالا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں چند باتیں ذکر فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بہت سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ طرح کے سوالات کرتے تھے. کفار چونکہ بے شمار بتوں کو پوجتے تھے اور بہت سارے لوگ چاند کو بھی پوجتے تھے، بہت سارے لوگ سورج کو بھی خدا مانتے تھے، تو چاند سے متعلق انہوں نے سوال کیا کہ چاند کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب آیا کہ چاند اس کی حالتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں. مختلف حالتوں سے مہینے کی حد مقرر ہوتی ہے. مخلوق کے معاملات میں سال اور مہینوں کی گنتی حساب میں آسانی سے کی جا سکتی ہے. عبادت کے مخصوص دن جیسے ایام حج، ماہ رمضان وغیرہ، غرض انسان کی سینکڑوں ضرورتوں کے پیش نظر چاند بنایا گیا ہے. آپ اگر دیکھیں تو ہم جو اناج کھاتے ہیں تو فصل کی پیداوار میں جہاں سورج کی گرمی معین و مددگار ہوتی ہے، وہیں چاند کی ٹھنڈک بھی معین و مددگار ہوتی ہے. تو چاند انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن لوگ چاند کی پوجا کرنے لگے. اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا معبود بنا لیتا ہے
تو پھر اس کا یہ عمل رکتا نہیں ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، وہ صرف ایک ہی معبود نہیں ہے، بارش کے لیے الگ معبود، بیماری سے صحت کے لیے الگ معبود، موت دینے والا الگ معبود، رزق دینے والا الگ معبود، اسی طریقے سے بے شمار معبود وہ بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، وہ انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے اور انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو لوگوں نے چاند سے متعلق پوچھا تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ وقت بتانے کا ذریعہ ہے، حج کے اوقات بھی چاند سے طے ہوں گے، یعنی ایام حج کتنے ہیں آج بھی الحمدللہ اس پر پوری امت کا عمل ہے کہ رمضان المبارک کے روزے چاند دیکھ کر کے طے کیے جاتے ہیں، ایام حج چاند دیکھ کر کے طے کیے جاتے ہیں۔ انگریزی جو مہینے ہوتے ہیں ان سے ان عبادتوں کا تعلق نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک مارچ میں بھی آ سکتا ہے، فروری میں بھی آ سکتا ہے، لیکن اسلامی مہینے کے اعتبار سے چاند دیکھ کر کے ایام حج بھی طے ہوں گے، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ بھی طے ہوگا، رمضان المبارک کا مہینہ بھی طے ہوگا۔ دوسری بات یہاں یہ ذکر کی گئی ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اگر وہ حج کرنے کے لیے احرام باندھ لیتے تھے اور پھر کسی ضرورت سے گھر میں جانا ہوتا تو وہ دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ وہ ایسا سمجھتے تھے کہ جب ہم نے احرام باندھ لیا تو اب واپس گھر میں داخل ہونا ہمارے لیے بری بات ہے، تو دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ کھڑکی جو پیچھے کے حصے میں ہوا کرتی تھی تو وہاں سے اپنے گھروں میں داخل ہوتے تھے۔ اگر کھڑکی پیچھے نہ ہو تو چھت میں سوراخ وغیرہ ہوتا تھا، روشن دان وغیرہ ہوتا تھا، وہاں سے کود کر کے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے اور وہ اسی کو نیکی سمجھتے تھے۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات غور کریں کہ جب انسان صحیح راستے سے ہٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہٹتا ہے، تو پھر بے شمار غلط چیزوں ہی کو وہ صحیح بنا لیتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے بہت ساری غلط سلط باتوں ہی کو نیکی سمجھ رکھا تھا۔ جیسے یہ بات ہے کہ احرام باندھنے کے بعد گھر میں داخل ہونا اس کو برا سمجھتے تھے، گھر میں دروازے سے داخل ہونا اس کو برا سمجھتے تھے، تو کھڑکی سے یا روشن دان سے کود کر کے گھر میں داخل ہونے کو نیکی سمجھتے تھے۔ حالانکہ اللہ نے اس کو غلط بتایا اور یہ حکم دیا کہ تقویٰ اور اللہ سے ڈرنا اگر کوئی بات ہے، نیکی کی اگر کوئی بات ہے تو وہ تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ تم احرام کے بعد بھی اپنے گھروں میں اپنے دروازوں سے داخل ہو سکتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا یہ اصل نیکی ہے۔ یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بہت سارے انسان معلومات نہ ہونے کی وجہ سے رسم و رواج ہی کو نیکی سمجھ بیٹھتے ہیں، بہت ساری غلط چیزوں کو نیکی سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ شریعت کی نگاہ میں وہ نیکی نہیں ہوتی۔ شریعت کی نگاہ میں وہ رسم و رواج ہوتا ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ ایک عام سی بات ہوتی ہے، لیکن صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اسے نیکی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو پورا کیا جائے۔ ان احکامات کو چھوڑ کر کے اگر کوئی انسان کوئی عمل کرے اور اس کو نیکی سمجھے تو یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے، اور اللہ کا ڈر کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ کریں، اور جن چیزوں سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور رکنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم ان چیزوں سے رکیں۔ آگے کی آیتوں میں جنگ سے متعلق ایک اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ اصول سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج بے شمار لوگ اسلام میں جنگوں سے متعلق اور جہاد سے متعلق جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کا غلط مطلب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں
اور ہمارے مسلمان بھی اس چیز کو صحیح سمجھ کر کے اسلام کی ان تعلیمات سے پریشان ہوتے ہیں کہ ایسی کیسی تعلیم اسلام میں دی گئی۔ قرآن کریم میں چند آیتیں ایسی ہیں کہ ان کا تعلق چند واقعات سے ہے۔ جب تک ہم ان آیتوں کے شان نزول کو نہیں سمجھیں گے، ان آیتوں کے نازل ہونے کا مقصد ہم نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہمیں قرآن کریم کی وہ آیتیں صحیح سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور یہاں سے آگے تک کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ سے متعلق اور جو مسلمانوں کو بے گھر کر رہے ہیں ان سے متعلق چند باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ جنگ ان لوگوں سے کی جائے گی جو خود جنگ پر آمادہ ہوں۔ اسلام نے از خود کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر جہاد فرض ہوتا ہے اور جہاد نافذ ہوتا ہے تو اس وقت ہوگا جب کہ اس کی شرائط پائی جائیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتیں ذکر فرمائی ہیں اور جنگ سے متعلق بنیادی طور پر 3 احکامات ذکر کیے ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ جنگ ان لوگوں سے کی جائے گی جو خود جنگ پر آمادہ ہوں، جو صلح چاہتے ہوں یا جن سے صلح ہو چکی ہو، ان سے پھر جنگ نہیں ہوگی۔ نمبر 2، جنگ اللہ کے لیے ہو، دین کی سربلندی کے لیے ہو، دین کی حفاظت کے لیے ہو۔ جنگ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے یا ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے جنگ نہ ہو، محض ملک و زمین حاصل کرنے کے لیے جنگ نہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جنگ میں اصول جنگ کے خلاف ورزی اور زیادتی بالکل جائز نہیں ہوگی۔ پہلے زمانے میں جنگ ہوا کرتی تھی تو پہلے جنگ کے اصول طے ہوتے تھے۔ وہ اصول کیا ہوتے تھے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر، معذوروں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ان لوگوں سے دست درازی نہیں کی جائے گی جو لوگ جنگ میں شامل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ حکم دیا کہ جو کفار و مشرکین مسلمانوں کو بے گھر کر چکے ہیں، مسلمانوں کو انہوں نے بے گھر کر دیا ہے، مسلمانوں کے خلاف مسلسل جنگ کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ آپ اگر جنگ دیکھیں تو 3 جنگیں مسلسل ایسی رہی ہیں جو مشرکین کی طرف سے پیش رفت اس میں ہوئی۔ وہ جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ احزاب ہے، جارحیت انہی کی طرف سے ہوئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کرنے کا حکم دیا کہ جیسے انہوں نے تم کو مکہ مکرمہ سے نکالا، اب تم ان سے جنگ کرو اور تم بھی انہیں اپنی جگہوں سے نکالو۔ آج کل اس آیت کو اور اس طرح کی آیتوں کو بے شمار لوگ یہ بول کر کے بیان کرتے ہیں کہ اسلام نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے کہ جہاں کہیں کفار ملے انہیں مارو۔ یہ حکم ہمیشہ کا نہیں ہے، یہ حکم ایک خاص موقع کے لیے نافذ کیا گیا ہے۔ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب کہ مسلمانوں کے لیے دائرہ حیات بالکل تنگ کر دیا گیا، ان کا جینا بالکل دوبھر کر دیا گیا تھا، اس وقت کا یہ حکم ہے۔ آج ہمارے ملک میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے بے گناہ لوگوں کو مارنے کا حکم دیا کہ جہاں کہیں ان کفار کو پاؤ مارو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ حکم ایسا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا میں بے امنی ہوتی، ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک میں بھی ہم کفار کو مارتے، لیکن ملک کی تاریخ ہم اٹھا کر کے دیکھ لیں اور دنیا کی تاریخ ہم اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے کبھی بھی بے گناہوں کو مارا نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام کا حکم ہوتا اور تمام مسلمانوں کے لیے ہوتا اور ہر زمانے کے لیے ہوتا تو جس طرح نماز یہ اسلام کا حکم ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے، تو ہر زمانے کے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، ہر مسلمان اس پر عمل کی کوشش کرتا ہے، ہر جگہ نماز پڑھی جاتی ہے،
اگر یہ حکم بھی ایسا ہی ہوتا، دائمی ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ہمیشہ کسی نہ کسی کو مارتے ہوئے نظر آتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم میں یہ حکم ہے، لیکن یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ قرآن کریم میں یہ حکم کس وقت کے لیے ہے، کس ماحول کے لیے ہے، کن لوگوں کے لیے ہے، وہاں کی کنڈیشنز کیا ہوگی جہاں پر یہ حکم نافذ ہوگا۔ یہ حکم عام نہیں ہے، اس لیے قرآن پر یہ اعتراض کرنا کہ قرآن عام لوگوں کو، کافروں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، یہ اعتراض درست نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم انہی لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ جن تک اسلام کی بات پہنچ چکی ہو اور وہ اس بات کو ٹھکرا کر کے مسلمانوں سے خود جنگ کرنے کے لیے آئیں، تو اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے پھر انسان کو اگر کوئی قدم اٹھانا پڑے تو وہ اس طرح کا قدم اٹھائے۔ فلسفہ جہاد یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور سے ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام کبھی بھی بے گناہوں کو مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ جو لوگ سماج کے لیے ناسور بن جائیں، جو لوگ ظلم زیادتی کی انتہا پر پہنچ جائیں، انہیں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو پھر انہیں یہ بات بتائی جائے گی کہ آپ حکومت کر رہے ہیں تو اسلامی طریقے پر آپ حکومت کریں۔ اگر وہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے تو پھر ان سے معاہدہ ہوگا۔ معاہدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی حکومت چلانے کے لیے ان تعلیمات کو اپنے نصاب میں شامل کریں، اپنی حکومت میں شامل کریں جو تعلیمات انسانوں کو ظلم سے نجات دیں۔ اس کو معاہدہ کہتے ہیں اور اس کی لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ اگر اس پر بھی وہ لوگ راضی نہیں ہوں گے جو لوگ عام انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو پھر ان کے درمیان فیصلہ لڑائی کے ذریعے سے ہوگا، اور اس کے لیے وہی لوگ آگے آئیں گے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور جو ان کا امیر ہو اس کی تعلیم پر اس طرح عمل کرنے والے ہوں کہ ان کے نزدیک اللہ اس کی رسول کی تعلیمات ہی سب سے زیادہ افضل ہو۔ آج عام مسلمان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کو پکڑ کے مارے، عام مسلمان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ جہاں کفار کو پائے وہاں انہیں مارے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کی حالت پیش آئے اور اس میں بھی اگر کوئی اللہ کا نافرمان توبہ کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سماج میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ انہیں سماج سے ہٹانا، انہیں سماج سے ختم کر دینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے پورے سماج کے لیے۔ اس کی ایک مثال ہم سمجھیں کہ اگر جسم میں کہیں پھوڑا پھنسی ہو جاوے اور اگر اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اس سے پورا جسم خراب ہوگا۔ اب اس پھنسی کو، اس پھوڑے کو دور کرنے کے لیے ہمیں آپریشن کرنا پڑے، ہمیں نشتر لگانے پڑے، ہمیں انجیکشن لگانے پڑے، ہمیں کڑوی دوائیں استعمال کرنی پڑے، تو انسان اس وقتی تکلیف کو برداشت کرتا ہے کہ یہ وقتی طور پر ہمیں خراب لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں پورے بدن کو محفوظ کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوں، جو لوگ سماج میں اللہ کے بندوں پر حکومت مل جانے کی وجہ سے ظلم کر رہے ہوں، تو ان کے لیے پھر اس طرح کے احکامات ہیں کہ انہیں اس دھرتی سے ہٹا دینا یہ پورے سماج کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں ان احکامات میں سراسر انسانیت کے لیے کامیابی ہے۔ وقتی طور پر ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ اس میں لوگوں کی جان جا رہی ہے، اس میں لوگوں کی عزت جا رہی ہے، اس میں لوگ اپنی جان کھو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ سماج کے لیے جو دشمن بن جاتے ہیں ان کے لیے اس طرح کے احکامات ہیں۔ آج ہندوستان میں یہ احکامات رائج نہیں ہیں، اور یہ رائج اس وقت ہوں گے جب اس جگہ پر ہوں گے، اس ملک میں ہوں گے جہاں پر اسلامی احکامات ہوں، جہاں اسلامی حکومتیں ہوں۔ اگر غیر اسلامی حکومت ہے، سیکولرزم ہے، یا یہ کہ اس سے ہٹ کر کے کوئی حکومت ہے، تو پھر
وہاں کے مسلمانوں کو اس طرح کے احکامات پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، یعنی جو لوگ سماج میں برائیاں رائج کر رہے ہیں ان کی برائیوں کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں، یہ نقصانات بہت زیادہ سنگین ہوتے ہیں بنسبت اس بات کے کہ اس آدمی کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس لیے قرآن کریم کی ان تعلیمات کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور اگر ہمارے کانوں تک کوئی اس طرح کی بات آئے تو ہمیں اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا اسلام پر اعتراض کر رہی ہے اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے اعتراض کر رہے ہیں۔ پچھلے ایام میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر اعتراض کیا گیا۔ وہ اعتراض کوئی انجانے میں نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے، اسلامی تعلیمات پر انگلی اٹھانے والے انگلی اٹھاتے رہیں گے، لیکن ان سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم مسلمان خود اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔